السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے کتاب المعتقد المنتقد کے مقدمے میں بیان کیے ہوئے مصنف کے اقسام حکم کو پیش کریں گے، جس میں سے قسم اول یعنی حکم عقلی کی گفتگو اس سے پہلے سبق میں ہو چکی ہے۔ آج ہم قسم ثانی حکم کی جو قسم ثانی ہے یعنی حکم عادی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھتے، آپ لوگ کتاب کھول لیجئے، صفحہ نمبر 12 PDF میں آپ لوگ خود سے دیکھ لیجئے کتنا صفحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادی وهو اثبات الربط بین امر و امر وجودا او عدما بواسطة التکرار مع صحة التخلف وعدم تاثیر احدهما في الاخر كالشبع بالاكل والاحراق بالنار فإن فاعلهما الحقيقي هو الخالق لأحدهما عند الآخر۔ حکم عادی، عادی یہ عادت سے بنا ہے، منسوب ہے عادت کی جانب، یعنی وہ حکم جو منسوب الی العادت ہو وہ حکم عادی کہلائے گا۔ اصطلاح میں حکم عادی کہیں گے کسے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہوا اثبات الربط بین امر و امر، ایک امر اور دوسرے امر یعنی دو امروں کے درمیان ربط کو ثابت کرنا، چاہے وہ ربط کا اثبات وجوداً ہو یا ربط کا اثبات عدماً ہو، لیکن یہ دو امروں کے درمیان ربط کو ثابت کرنا یہ بواسطہ تکرار، تکرار کے واسطے سے ہو، یعنی بار بار تجربہ کرنے کے واسطے سے ہو، کہ کسی چیز کا بار بار ہمیں تجربہ ہو گیا تو ہم نے حکم لگا دیا، کہہ دیا کہ یہ چیز جب پائی جائے گی تو ایسا ہوگا۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مثال دوں میں آپ کو، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے روزانہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجالا بھی ہو جاتا ہے۔ آج دیکھا، کل دیکھا، پرسوں دیکھا، ہر دن بچہ دیکھتا ہے یہ۔ اب اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی بھی بچے کو جو تھوڑا سا آنکھیں کھولنے لگا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ دن کسے کہتے ہیں، نہیں، وہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور اجالا پھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود ہی حکم لگا دیتا ہے۔ وہ اب وہاں پر سورج اور دن کے اجالے، دن کے درمیان ربط وہ خود ہی پیدا کر دیتا ہے، کیا کہ وہ سوچ لیتا ہے کہ سورج نکلنے سے اجالا ہو جاتا ہے، دن پھیل جاتا ہے، لہٰذا سورج کے نکلنے اور دن کے پھیلنے کے درمیان وہ ربط پیدا کر لیتا ہے، بار بار دیکھنے کی بنا پر، بار بار تجربہ کرنے کی بنا پر، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جب جب سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہو جاتا ہے۔ اور مثال دیں جو صاحب کتاب نے دیے کہ روزانہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو کھانے پینے سے ہم کو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے، سیرابی ہوتی ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ہر بچہ جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو کھولنے کے بعد میں ماں کا دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، آج پیا اس کا پیٹ بھر گیا، کل پیا اس کا پیٹ بھر گیا، روزانہ وہ پیتا ہے، پیٹ بھر گیا۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جب جب ماں کا دودھ پیے گا تب تب پیٹ بھر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں جب اسے بھوک لگتی ہے تو اس وقت تک وہ نہیں چپتا ہے جب تک کہ ماں کی گود میں نہیں پہنچتا ہے۔ اب وہ بچہ بھی سمجھنے لگا کہ جب جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ ہم بھی روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کو بھی یقین ہے کہ جب جب کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، لیکن ایسی آگ ہے، اس کا کام ہے جلانا۔ بار بار ہم نے دیکھا کہ یار آگ تو جلاتی ہی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے جلا کے دیکھا، آگ لگائی کسی چیز میں تو وہ جل گئی،
ہمیں یقین ہو گیا کہ آگ اور جلنے کے درمیان ایک ربط ہم پیدا کر دیتے ہیں فوراً. ہمیں کچھ اور ضرورت نہیں ہے، بار بار دیکھ کر تجربہ کر کے عادت ہماری ہے، اس عادت کی بنا پر ہم نے حکم لگا دیا کہ آگ جلانے والی ہے، یہ حکم لگا دیا. یہ حکم کیسا ہے؟ حکم عادی ہے، تجربے کے بعد ہم کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، بار بار کرنے کی بنا پر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. لیکن یاد رہے، یہ بار بار کرنے کی بنا پر جو حکم لگ رہا ہے، دو امروں کے درمیان جو ربط وجوداً یا عدماً پیدا ہو رہا ہے، یہ حکم عادی ہے. لیکن حکم عادی میں ایک چیز یہ رہتی ہے، وہاں پر تخلف ممکن رہتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امر پایا جائے، اس امر کی بنا پر ہم عادتاً حکم لگاتے ہیں کہ جب یہ امر پایا جائے گا تو دوسرا پایا جائے گا، لیکن اس کا تخلف بھی ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے ایک امر پایا جائے اور دوسرا امر کبھی کبھی نہ بھی پایا جائے، یہ تخلف ممکن ہے. جب تخلف ممکن ہے، تخلف ممکن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ کھانا ہے، کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، ہمیں یقین ہے. جب کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو پیٹ بھر جانے کی بنا پر ہم حکم لگاتے تھے کھانا پیٹ بھرنے والا ہے، پانی سیرابی کرنے والا ہے، آگ جلانے والی ہے. حکم تو ہم نے لگا دیا، یہ حکم عادی ہے. لیکن یہاں پر تخلف ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانا کھایا جائے اور پیٹ نہ بھرے، پانی پیا جائے سیرابی نہ ہو، بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. مثلا ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ہوکا کی بیماری، کسی کو ہوکا کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. کچھ لوگوں کو ڈافی، ہمارے علاقے میں بولتے ہیں ڈافی کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی پانی کی کمی جسم کے اندر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پانی پیتا ہے لیکن اس کو سیرابی نہیں ملتی ہے، اس کی تشنگی نہیں بجھتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نا بالکل ہوتا ہے. نیم کڑوا ہوتا ہے، نیم کھائے گا تو زبان میں منہ میں کڑواہٹ ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے اندر اپنے طور سے عارضی طور پر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیم کھائے اور کڑواہٹ نہ لگے. ہو جاتا ہے ایسا. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ کھانے کو پیٹ بھرنے میں کوئی تاثیر حاصل نہیں ہے. فی نفس ہی کھانا ظاہری سبب ضرور ہے، لیکن مؤثر حقیقی پیٹ بھرنے کے لیے مؤثر حقیقی نہیں. کبھی کبھی آگ لگتی ہے لیکن جلاتی نہیں ہے. جیسے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ جل تو رہی ہے لیکن جلا نہیں سکتی بلکہ بجھ ہی گئی. اور ہمارے نبی کا تو یہ معجزہ کہ آگ جلتی بھی رہے گی اس کے بعد بھی نہیں جلائے گی. سرکار کے جسم اقدس سے مس ہو جانے والی چیز کو آگ جلاتی نہیں. تو دیکھو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ آگ یہ جلانے کے لیے مؤثر حقیقی نہیں ہے. تو تخلف ہو گیا نا. حکم عادی میں تخلف ممکن ہوتا ہے. تخلف ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاعل حقیقی در حقیقت یہاں پر یہ اسباب ظاہرہ نہیں ہے. فاعل حقیقی در حقیقت اللہ تعالی ہے. وہ جب چاہے ان کی تاثیر کو پیدا فرما دے اور جب چاہے ان کی تاثیر کو ختم فرما دے. اس لیے یہاں پر تخلف ممکن ہوتا ہے. اب ایک بار عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں. وہ عادی، اور ایک حکم عادی ہے، وہ اس بات ربط بین امر و امر، وہ ایک امر کا دوسرے امر کے درمیان ربط پیدا کرنا ہے، ربط کو ثابت کرنا ہے. وجوداً ربط کو ثابت کرنا یا عدماً ربط کو ثابت کرنا. اب تک جتنی ہم نے مثالیں دیں وہ سب وجوداً کی مثالیں ہیں، اور عدماً کی مثالیں اسی کو بدل کے کر سکتے ہیں. جب کھانا نہیں کھایا جائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا، تو یہ عدم کی مثال ہو جائے گی. اسی پر سلب کر لیں اسی کا. تو وجوداً ربط ثابت کیا جائے دو امروں کے درمیان یا عدماً، لیکن یہ ربط کا اس بات ہوگا کیسے؟ بے واسطہ تکرار، تکرار اور بار بار کرنے کے واسطے سے. مع صحت التخلف، اس حکم عادی تکرار کے واسطے سے حکم کا ربط کا اس بات تو کر دیا جائے، لیکن تخلف صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی تخلف ممکن رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امر پایا جائے اور دوسرے امر نہیں پایا جائے، دونوں کے درمیان ربط کہیں پر نہ پایا جائے.
ساتھ ہی ساتھ وہ عدم تاثیر احدہما فی الآخر، یہ بھی ہوگا کہ ان میں سے ایک کی تاثیر دوسرے میں نہ ہو، جیسے کہ شب یعنی شکم سیری کھانے کے ذریعے سے، والاحراق جلانا آگ کے ذریعے سے۔ یہاں پر تخلف کیوں ہے اس کی وجہ بتانا ہے، فإن فاعلہما الحقیقی هو الخالق، کیونکہ جلانے کا اور شکم سیری کا دونوں کا فاعل حقیقی وہ خالق ہے، وہ خالق کائنات ہے، لأحدہما عند الآخر، جو خالق تعالی دونوں میں سے ایک کے وقت، ایک کی وجہ سے دوسرے، لأحدہما عند الآخر، جو دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے وقت پیدا فرما دیتا ہے۔ آگ کے وقت جلنے کو پیدا فرما دیتا ہے، کھانا کھانے کے وقت شکم سیری کو پیدا فرما دیتا ہے، وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس لیے خود یہ کھانا اور آگ یہ خود مؤثر حقیقی نہیں ہے، فاعل حقیقی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر تخلف ممکن ہوتا ہے۔ آج اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں حکم شرعی پر بحث کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔